تاں ہی لوگاں دن ماہ رمضان المبارک دے اندر اسی 20 تراویح پڑھنے۔ مناصر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ سیوکار علماء کرام، بزرگاہ دوستو، بہت سارے علماء کرام، محدثین، شیوخ الحدیث کے خطابات ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد اصل مفصل خطاب خطیب پاکستان جناب محترم قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی وہ ارشاد فرمانگے۔ انہوں نے محبت شفقت کہ انہوں پہلے آ کے بعد آن والوں ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حوصلے اور اس صبر اور اس برداشت اور اس محبت دا دنیا کی بھی صلہ دے وے اور آخرت بھی۔ آمین کہو تو انوی مسئلہ خراب ہے۔ دوسری گزارش، وہ فرماتے سن کہ تسی بعد اچ کرو، اسی چاہنا ہے بس ساڑھے سامنے آخری خطاب کرن تاکہ پتہ چلے با کس لیول تے کھڑے، اور انشاءاللہ اللہ مزید علم اچ عمر اچ عزت اچ برکت فرماسی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخری خطاب کرن دی توفیق دے وے، اور توانو انہاں تا آخری خطاب ساری زندگی سنن دی توفیق دے وے۔ غالباً تقریب سی صحیح البخاری دی، تو صحیح البخاری دی آخری حدیث سے تسا درس یقیناً سماعت فرمایا ہوئے۔ آخری حدیث فاضل جامع اعظم نے اس دی تلاوت کیتی ہوئے گی، پڑھی ہوئے گی، اور تسا اس حدیث پاک نو سنیا ہوئے۔ اس حدیث پاک یقیناً وہ کتاب التوحید دی، یعنی صحیح البخاری کتاب التوحید دی آخری حدیث، اور امام بخاری رحمہ اللہ دا سارے محدثین تو ہٹ کے الگ منفرد ایک انداز ہے کہ آپ نے کتاب و توحید نو اپنی کتاب دے آخر تے لے آئے تاکہ امت کو پیغام ملے
کہ جس دا عقیدہ توحید تے ہی اختتام نجات اسے دی. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار خاتمے پہ ہو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ. تسی جاگدے ہو یا مر گئے ہو؟ جاگدے ہو نا ماشاءاللہ. ومن توفیتہ، پتہ لگے بس تسی جاگدے بیٹھے ہو، جاگدے ہو ماشاءاللہ. ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے سہ گئے ہو. یہ تو مطلب پورا مجمع ستا پہ ہے. ومن توفیتہ، ہجے تسی گندے پہ ہو بس نیکیاں کتنیاں بن دیاں. تسی گنتی جو ہجے میتھ چو باہر تسی نکل ہی نہیں سکے. وہ علوی صاحب ہیں جو تو ان گنتی جو پا گئے نے، یہ ان تو سال گنتی کردہ رہنا. اللہ مزید برکت فرمائے. سنی وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، کہ موت آوے ایمان تھے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اختتام اسلام پر ہوئے، ایمان پر ہوئے، توحید پر ہوئے. جس شخص دا انجام توحید نہیں، ایسے شخص لئی بخشش اور رحمت اور مغفرت دے سارے اسباب اور ذرائع بنے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث ہے ثابت کرن دی کوشش فرمائی ہے کہ قیامت والے دن اعمال نو تولیا جائے. اعمال دا وزن ہو سی. الوزن یومئذ الحق، قیامت دا تول حق. ترازو ہو سن، ایک ترازو ہو سی، اس دے دو پلڑے ہو سن. ایک پلڑا اس دا اتھو تک بڑا چوڑا بڑا ہو سی جت تک توڑی نگاہ جا سی. اس تکڑی ترازو اقوال نو بھی تولیا جائے، زبان چو نکنے والے چو بھی، اور افعال نو بھی تولیا جائے گا، اور اجسام نو بھی تولیا جائے. جس نو وہ چاہے تول لوے. اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر. لیکن وہ ترکڑی اور ترازو جڑا قیامت والے دن ہوئے گا، اس دا تول دو چیزاں ظاہر کرے. دنیا دا جڑا ترازو ہے نا، اے ساڑی تکڑی ترازو، یہ وزن تے دستا ہے، لیکن اس شہدہ جنہوں تول رہے ہے او دا معیار نہیں دستا. چینی تولے گا معیار نہیں دسے گا. اسی طرح ہر چیز نو تول دے گا، لیکن معیار نہیں دسے گا کہ چیز اچھی ہے، ماڑی ہے، صاف ہے، ادھچ گند ہے، کوئی شے نہیں دسے گا. لیکن جڑا قیامت نو تول اللہ دی عدالت جوئے گا، وہ دو چیزاں تول کے دسے گا. مقدار بھی دسے گا تے نال معیار بھی دسے گا. تو عام ویکھیا ہونا ہے نا، پیٹرول پمپا تے لکھیا ہوتا ہے کہ معیار اور مقدار کی ضمانت کے ساتھ. ایک چیز معیاری ہوئے، کسی دکان تو چیز معیاری ملتی ہوئے، لیکن تول پورا نہ ہوئے، وزن پورا نہ ہوئے، مقدار پوری نہ ہوئے تے تسی لین لی تیار نہیں. تے جے مقدار پوری ہوئے تے معیار نہ ہوئے تاں بھی تسی لین لی تیار نہیں. تو قیامت والے دن اس دے اندر دو چیزاں جو میں فرما رہا ہے سو نا شیخ صاحب، نیکیاں تو انداز رہا ہے سن انیاں بندیاں. تو قیامت والے دن جدوں ترازو این چکیا جائے گا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دے وزن نیکی آلہ پلڑا ایک جون دے انڈے دے برابر اگر بھاری ہو گیا تو اللہ تعامی جنت دے دے گا.
جوں دا انڈا کتنا ہوندا ہے اس دا وزن دنیا چ کوئی ترازو دس سکتا، لیکن قیامت دا ترازو ذرہ برابر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر، رائی برابر، او دے وچ کوئی چیز رکھو گے اس دا الگ الگ او وزن اور معیار دونوں چیزاں، او کانٹا او ترازو او تکڑی دونوں چیزاں نو قیامت نو ظاہر کرے. دیکھنا ایک حدیث پاک ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح البخاری کہ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس نو تکڑی ترازو جو رکھیا جائے گا تو لیا جائے گا، بڑا اس دا جسم وزنی اور بھاری ہوئے گا، لیکن جدوں ترازو رکھیا جائے گا تو اس دا وزن رائی دے دانے دے برابر بھی نہ ہو سی. مقدار ہے اس دی، وجود ہے، لیکن اس وجود وچ معیار کوئی نہیں تے رائی برابر وزن ہی کوئی. تے دوسری حدیث نال جوڑو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلیاں نو تولیا جائے ایک پاسے بھاری بر وزن پورا وجود، دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود قد چھوٹے، پنڈلیاں بریک بریک ساری، اور نبی علیہ السلام دے لئی مسواک توڑن لئی درخت تے چڑھے ہوئے سن، تے ہوا آئی کپڑا پنڈلیاں تو ہٹیا، تو صحابہ کرام نے باریک پنڈلیاں ویکھ کے مسکرائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود دیاں ہلکیاں باریک پنڈلیاں ویکھ کے اس بات تے ہنسی آ گئی. آپ نے فرمایا یہ پنڈلیاں دا ہلکا اور باریک ہو کے تھوڑا ہسنا یہ تے دنیا جے قیامت نو ویکھیا ہے جدوں تل سن نا. عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں جدوں تولیاں جا سن انہاں دا وزن او پہاڑ تو بھی زیادہ ہو سی. او کتنی نیکیاں آئیاں، کتنی کروڑ بنی آئیاں، یاد نے بھول گئے، شیخ صاحب نے یاد کرا 43 کروڑ. ہاں او دا پہاڑ نالوں بھی زیادہ. اس حدیث دے تحت محدثین کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے کہ عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں دا اتنا وزن، ایک پاسے بھاری بر وجود دا کوئی وزن نہیں، ادھر ایک ہلکا ترین وجود اس دا اتنا وزن کیوں ہوا ہے؟ پھر پنڈلیاں دا وزن حضور نے تعین کیوں فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود دی عادت مبارک آئی کہ وہ جدو چل دے آئے نا چل دے آئے، کھانا تو ویسی سنت دے مطابق، پینا سنت دے مطابق، چلنا پھرنا کھانا پینا ہر ادا سنت دے مطابق سی عبداللہ ابن مسعود. لیکن جدو چل دے آئے نا زمین تے چل رہا ہے، ان دی کوشش ہوندی آئی میری پنڈلی میرا قدم دا انداز اٹھن دا انج ہوئے جی میں رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور دی طرح چال بنان دی کوشش کر دے، او دے وچ بھی اتباع کر دے آئے تاہاں پنڈلیاں دا وزن بڑھے ہے. یہ دے وچ کی داخل ہویا پنڈلیاں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. جاگ دے ہو ماشاءاللہ، پکی گل ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قیامت دا وزن، قیامت دا تول حق، الوزن یومئذ الحق. قیامت نو تول حق کے تولیا جائے گا، اعمال نو بھی تولیا جائے گا، اجسام نو بھی تولیا جائے گا، اقوال نو تولیا جائے گا، افعال نو تولیا جائے گا، اعمال نو تولیا جائے گا، سبحان اللہ نو تولیا جائے گا، لا الہ الا اللہ نو تولیا جائے گا، الحمدللہ نو تولیا جائے گا، اللہ اکبر نو تولیا جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نو تولیا جائے گا. ایک ایک جملہ زبان چو نکلنے والا تولیا جائے گا، وزن ہوئے گا، نماز دا وزن ہوئے گا، روزے دا وزن ہوئے گا،
حاج زکات نو تولیا جائے گا، مال نو تولیا جائے گا، اور تول دے اندر دو چیزاں ظاہر ہون گیاں، ایک معیار اور دوسری مقدار، ایک تعداد اور دوسرا معیار۔ مقدار گنتے نو پورا کیتا جائے گا، نماز گنتی اندر پوری ہے یا نہیں، روزے گنتی اندر پورے نے یا نہیں، حج پوری طرح اس نے کیتی ہے یا نہیں، ایویں زکات اپنے مال چو پوری ادا کیتی ہے یا نہیں، پہلے مقدار تو لگائی۔ فرمایا جائے گا معیار ویکھو، معیار ویکھو، معیار کی ویکھنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جدوں تانوں اے گل سمجھ آ جائے، سمجھو مسلک اہل حدیث تانوں سمجھ آ گیا ہے، قیامت نوں دو چیزاں ظاہر ہون گیاں، ایک مقدار، ایک تعداد گنتی، اور دوسری چیز معیار ویکھیا جائے گا۔ معیار سنت دے نال، سنت نال ملایا جائے گا تھوڑے عمل نوں، جے سنت نال ملے گا تے وزن ہوئے گا، جے سنت نال نہیں ملے گا تے وزن نہیں ہوئے گا، ذرہ برابر رائی برابر اس عمل دا وزن نہیں ہوئے گا۔ تاں ہی لوگاں دن ماہ رمضان المبارک دے اندر اسی 20 تراویح پڑھنے، ماہ رمضان اسی کنی تراویح پڑھنے ہیں؟ اسی 8 پڑھنے ہیں تے 3 ویتر، یا کدے کدے تھکے ہوئی دے 8 رکعتاں تے 1 ویتر۔ دعا کرتے ہو صبح 1 کئی ہوندہ، 3 رمضان جینا پڑھنے پہنچے، خوش ہو نا۔ کدے کدے 3 پڑھ لے کرو، 3ویں سنت، 5ویں سنت تے 7ویں تے 9ویں تے کدے کدے 1 اسی زیادہ کیوں پڑھنے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ زندگی بھر 1 کی پڑھے ہے، سیدنا امیر معاویہ۔ نہیں تو آڈے جمعن کوئی گڑ بڑھ لگ دے، کوئی ایتھے مرزائی تو نہیں بیٹھا؟ مرزائی تو آڈے کوئی بھی نہیں؟ اچھا سارے اہل حدیث بیٹھے ہو، یعنی مرزائی کوئی نہیں۔ وہ پرانا مرزائی نہیں پوچھا، نواں مرزائی پوچھا ہے، بس تسی پرانا مرزائی وہ جڑے قادیانی ہیں وہ مرزائی نہیں پوچھا، نواں مرزائی پوچھا، کوئی نواں مرزائی تو نہیں بیٹھا۔ سارے مسلمان بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، مومن بیٹھے ہو، موائد بیٹھے ہو، اہل سنت بیٹھے ہو نا، ذرا مل کے کہیے کافروں پر حاویہ۔ نہیں تو آڈے جو من لگتا آجے بھی میں تو جگانا پڑھنا، کافروں پر حاویہ۔ یہ مل کے کہنا ہے، پیار نہ محبت نہ کہنا، پوری مسجدیں گونجے، کافروں پر حاویہ۔ ہر نماز تو بعد 33 باری، ٹھیک ہے نا؟ کافروں پر، ہاں یہ میرا وظیفہ ہے، تے یہ جدو کام پورا ہو گیا نا پھر میں تندہ سب ہونے چھاڑ دیو، جدو نظر ہوندی ہے نا پوری ہو گئی، پھر تندہ کہتا ہونے چھاڑ دیو، 2-4 سال واسطے نے شروع کر دیو۔ کافروں پر حاویہ، ساری زندگی ایک پڑھ ویتر پڑھ دے سن کون؟ کافروں پر حاویہ۔ جی تو انہوں کو بار بار پوچھا ہے تو مولویاں کیڑے پاسے لا چھوڑے حاویہ کیوں آن دے ہو؟ یہ جڑا حاویہ ہے یہ کی ہے؟ جو کو تو پوچھ لوے نا تو تسا پریشان نہیں ہونا، تسا قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ آگو پڑھنا ہے، نارن حامیہ، کافروں پر حاویہ، مل کے کہیے کافروں پر حاویہ۔ اس پر آواز گھٹ آندی ہے، حالانکہ سجے پاس جڑے بیٹھے ہوندے ہیں انہوں تے زیادہ زور لینا چاہیے، کافروں پر حاویہ۔ تو سا نہیں بولنا، میں نے دی آواز ویکھن دو کی نہیں ہے، کافروں پر حاویہ۔ توڑی پھر توڑی نہیں آ رہی، پھر سامنے ہے لینی، کافروں پر حاویہ۔ ذرا مل کے عقیدت محبت نہ، کافروں پر حاویہ۔ سیدنا امیر معاویہ امیر شام ہے، امیر شام ہے امیر معاویہ،
امیر المومنین ہے امیر معاویہ، خال المومنین ہے امیر معاویہ، رسول پاک کا رشتہ دار ہے سیدنا امیر معاویہ، سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر کی تکمیل ہے امیر معاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اسی پڑھنے تراویاں 8 تے دوسرے مسلمان پڑھ دین 20 تے سانو آندین با قیامت آلے دن جے تراویاں نکل آئیاں نا 8 اسا پڑھیاں اسن 20 تے 20 ویچ 8 موجود ہیں، ساڑھا دے کام ٹور جاؤنا تے جے قیامت نو نکل آئیاں 20 تے توڑیاں تے پوریاں کوئی نہیں، پھر تسی کتھوں پوریاں کر سو؟ میں کیا سنو، رب نے گنتی پوری نہیں کرانی، رب نے میں یار ویکھنا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، حدیث البخاری اندر دروازے تے آپ کو سوال کرنے والا پہنچے، دروازہ کھٹکھڑا، اماں جی دروازے تے فرمایا اماں جی دسو نبی علیہ السلام ماہ رمضان المبارک اندر کنیاں قیام فرماندے سن، کنیاں رکعتاں پڑھ دے سن اور کیویں پڑھ دے سن، کس طرح پڑھ دے سن اور کس طریقے نال اور کیویں اور کتنیاں رکعات پڑھ دے سن؟ امی عائشہ کو سوال ہو رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رسول اللہ دا حجرہ جنت، امی عائشہ دا حجرہ جنت، جنت امی عائشہ صدیقہ موجود نے۔ بار آپ کو سوال کرنے والے سوال کر دے، اماں جی دسو نبی علیہ السلام رمضان المبارک اندر کنیاں تراویاں پڑھ دے سن؟ اس اماں دی بات کر رہے ہیں جس نو اماں نو صدیقہ کیا جاندہ ہے، سچی اماں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا ما کان یزید و رمضان ولا فی غیر، ماہ رمضان ہوندہ یا غیر رمضان ہوندہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی 20 رکعات تو دور دی باتیں، آپ نے 11 رکعات تو زیادہ کدے نماز نہیں پڑھی۔ سن لو میرا دعویٰ علماء کرام کی موجودگی میں آپ نے ساری زندگی جب بھی رات کو قیام کیے، عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، جب بھی آپ رات کو اٹھے، جب بھی آپ نے نماز تہجد پڑھی، جب بھی آپ نماز تراویح پڑھی، جب بھی آپ نے قیام رمضان کیا، پورے 12 مہینے کے پوری راتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی ایک زندگی پر ایک رات میں بھی 20 رکعات آپ نے کبھی نفلی عبادت کی ہی نہیں۔ کوئی ہے مئی کلال جو پیغمبر کے عمل سے، آپ کے فعل سے کوئی ایک رات ایسی ثابت کر دے جس رات کو پیغمبر کا جی چاہو کہ میں زیادہ سے زیادہ قیام کروں، اور آپ نے رکعات کو بڑھایا ہو، آپ نے 15 یا 16 یا 18 رکعات کبھی بڑھائی ہو، کبھی آپ نے کا ذوق بڑا ہو تو 30 رکعات پڑھی ہوں، کبھی ذوق بڑا ہو تو 24 رکعات پڑھی ہوں، کبھی ذوق بڑا ہو تو 36 یا 40 رکعات بڑھائی ہوں، آپ نے نہیں، آپ نے زندگی پر کبھی بھی 11 سے زیادہ رکعات رات کے قیام کے طور پر نہیں پڑھی۔ جب بھی آپ کا جی چاہ زیادہ پڑھنے کے لیے آپ نے رکعات کی تعداد کو نہیں بڑھایا، میرے محمد نے قرآن کی تلاوت کو بڑھایا۔ ما کان یزید و رمضان ولا فی غیر، ماہ رمضان ہوئے یا غیر رمضان، حضور نے 11 رکعتاں تو کدے زیادہ نہیں پڑھیاں۔ سن لو جے قیامت نو گنتی ہوئی تے تسی کامیاب ہو جا سو، تے جے تل پیاں تراویاں، یہ تولیاں نا ایک پاسے کلو چینی تولنی ہوئے دے، ایک پاسے کلو چینی ہوندہ، دوجے پاسے کی ہوندہ ہے وٹا ہوندہ، کلو دا وٹا ہوندہ ہے۔ تو جدوں حضور دیاں تراویاں دے نال تواڈیاں تراویاں تولیاں جا سن، تواڈیاں یاراں تے دوجے پاسے حضور دیاں تلنا تے انہاں نال نے۔
تلنا تے حضور دے نال حضور نے گل تو زیادہ پڑھیا نہیں ہو، باقی جڑیاں اتلیاں نے وہ تلسن کے دے نال۔ اس پلڑے میں کون سی چیز ہوگی جس کے ساتھ یہ چیز تمہاری نماز کی رکعت تو جناب تعداد تولی جائے گی؟ تم تعداد کو دیکھتے ہو، ہم معیار کو دیکھتے ہیں۔ تاجر قیامت والدن فیصلہ تعداد پر نہیں ہوگا، فیصلہ محمد کی سنت کی اتباع کے معیار پر ہوگا۔ اگر تعداد پر ہو تو 20 زیادہ ہے، اگر معیار پر فیصلہ ہو تو محمد کی سنت کے مطابق 8 رکعت ہے، جس پر آج بھی اہل حدیث قائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسی سنت پر قائم رہیں گے۔ تراویح دیکھی نہیں رکعت اچھی بولو کہ نہیں آنے یا ایو اللہ جی ساڑھے جڑے اتلیاں نے وہ کہتے ویسن میں کہ وہ کھڑیاں راسن جڑے وہ کہتے کہ یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اتو تک 8 اگے جڑی اتلیاں نے کدھر جا سر والا تبدلوا وَلَا تُبْتَلُوا أَعْمَالَكُمْ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ ثواب تعداد اندر نہیں، ثواب محمدی اتباع اندر ہے، آپ دی پیروی اندر ہے، آپ دی سنت دے اندر ہے۔ سن لیجئے اپنے اعمال سنت دے مطابق بنائیے، سنت نو سکھیے، سنت واسطے جیے، سنت واسطے مریے۔ سنت مسلک اہل حدیث دا نچوڑتے مسجد ہے، وہ پیغمبر دی سنت دی اتباع ہے، سنت پر قائم رہیے، سنت اپنی نماز نو سواریے، سنت مطابق پڑھیے۔ جی میں سارے زمانے اندر قرآن پاک تو بعد سب تو معتبر ترین کتاب صحیح البخاری ہے، پھر لڑائی کے سبات دیئے، جھگڑا کے سبات ہے، صحیح البخاری نو کھولیے اور صحیح البخاری دی کتاب الصلاۃ کھول لیجئے، پڑھیے نماز، سیکھیے نماز، کیویں نماز قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری اندر نماز پڑھیے۔ جی میں سمجھ نہیں آئی، ایک پاسے حنفی شخص کھڑا ہو جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، ایک طرف اہل حدیث کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے، منصف بن جائیے، ثالث بن جائیے، جج بن جائیے، درمیان میں صحیح البخاری کھول کے رکھ لیجئے، مترجم بخاری مل جاتی ہے، کھول کے رکھ لیں اور ملاتے جائیں۔ اگر حنفی کی نماز صحیح البخاری سے مل جائے تو وہ سچا، اور اگر صحیح البخاری سے اہل الحدیث کی نماز مطابقت رکھتی ہو تو پھر مان لیجئے کہ وہ نماز جو اللہ نے معراج کی رات مصطفیٰ کو عطا کی، وہ اور اگلے دن جبریل آئے اور نماز کے اوقات اور طریقہ بتلایا، اس طریقے پر آج اللہ کی زمین پر کوئی گروہ قائم ہے۔ اگر میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہوں کہ میں نے آج عشاء کی نماز ویسے پڑھی ہے جیسے مصطفیٰ کو جبریل نے آسمان سے کے سکھلایا تھا، تو اس پر میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، آج بھی 1450 سال بعد اہل حدیث کے پاس وہی نماز ہے جو آج سے 1450 سال پہلے میرے محمد مصطفیٰ نے مکہ و مدینہ میں پڑھ کے امت کو سکھلائی تھی۔ اس نماز کے امین ہیں تو ہم ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی رہیں گے۔ کیڑی نماز؟ صلو کما رأیتم۔ ہن لوگ سارے لٹھ لے کے پیچھے لگے ہوئے، اے نماز تو اہل حدیث نو، اس نماز تو ہٹاؤ، اس نماز کی اہمیت اور اس نماز کے اندر سنت کی اہمیت کی حیثیت کو گراؤ۔ ہم اس سازش اور فتنے کو ناکام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آندھن بات تسی ہونے جائے شروع 4 سنتا 5 سنتا انہوں نے بڑیاں پریشان کر دیا۔ پہلی سنت رفع دین، دوجا اونچی آمین، تیسری پیر نہ پیر جوڑنا، چوتھی انگلی اینج اینج کرنا۔ یہ اڈی انہوں نے پریشان کر دی، اینج لگ دی ہے نا جی میں ایڈا تو سمجھو غوری میزائل بھی نہیں لگتا جنہیں یہ انگلی لگ دی ہے، ایڈی سخت ہے۔ یہ کوئی آج دی گل نہیں، سید عبداللہ غزنوی سن جدوں کابل اچھ سارے علماء اکٹھے ہو کے علماء صوب کابل سے حکمران کھل گئے ہے، عبداللہ جڑا غزنوی وہ نماز اینج اینج کردہ ہے، جدوں اینج اینج کردہ پورا کابل چکر کٹدہ ہے، پھردہ ہے۔ لہذا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے کہو کہ اس سنت کو چھوڑ دیں، اس حدیث کو چھوڑ دیں، اس مسلک کو چھوڑ دیں،
کابل کے حکمران نے بلایا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو کہ آپ نماز میں ایسے ایسے کرتے ہیں. فرمایا حدیث ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے. فرمایا یہ سنت چھوڑ دو، یہ تسی اپنی مسجد ہنج کر دو. سن اپنی مسجد ہنج لگتا ہے، بس چکر آ رہا ہے. اس طرح چکر آ رہا ہے. بلایا گیا غزنوی رحمہ اللہ، فرمایا یا چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو. سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے ملک چھوڑیا جا سکتا ہے، سامان چ خرچر تے رکھیا. فرمایا جا رہے ہیں اسی، سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا. ہون آندے جی سنت نو، سنت کیڑی حیثیت ہے؟ سنت ہی ہے نا، کیڑا فرض ہے واجب ہے؟ سنت ہی ہے نا، کیڑا فرض ہے؟ میں کہ رفع دین جڑا کوئی ضروری ہے، میں کیا ضروری ہے جڑا سنت ہے یا فرض ہے؟ وہ کہ سنت ہے. آدن پھر کوئی ضروری ہے؟ میں کہ جی ضروری ہے. یعنی فرض ہے یا سنت ہے؟ میں کہ سنت ہے. رفع دین دے بارے پوچھا فرض ہے یا سنت ہے؟ میں کہ سنت ہے. یعنی ضروری ہے؟ میں کہ ضروری ہے. یعنی فرض ہے؟ میں کہ نہیں. یعنی کی ہے؟ میں کہ سنت. یعنی ضروری ہے؟ میں کہ جی ضروری ہے. یعنی فرض ہے؟ میں کہ نہیں. یعنی ہے کہ میں کہ سنت. یعنی ضروری ہے؟ میں کہ ضروری ہے. کہنے لگا یہ ضروری سنت کو ضروری ہوندی تھی. میں کہ تن لے جانے نال. میں کہ چل میرے نال تن لے چلنا. یعنی کہ میں کہ ڈاکٹر کو اسپتال، یعنی اتنے کی کرنا؟ میں کہ چیک کرانی بس سنت ضروری ہے یا غیر ضروری. تینوں چیک کروانا ہے بس سنت ضروری ہے یا غیر ضروری. یعنی ڈاکٹر کی کرے سی؟ میں کہ تیری سنت چیک کرے سی. یعنی پھر میں جب دسے سی ڈاکٹر بھائی دی سنت ہوئی ہے تو میں سمجھاں گا بس سنت ضروری ہے. تو جی او کہے بھائی دی سنت کوئی نہیں ہوئی تو میں نے اتھے ہی پتہ لگا ویسے با کوئی سنتا ہے وہ جیان جی غیر ضروری. جی نہیں اے سنت ضروری ہے. میں کہ اے سنت ضروری ہے تو میرے محمد ہی ہر سنت ضروری ہے. آج تو بعد جیڑا تو آنا آگا نا بس سنت کو ضروری ہے انہوں فوری ایمرجنسی لائے. وہ ڈاکٹر نے کو چیک کرے آندہ بس سنت ضروری کوئی نہیں. بدبخت مسلمان چ رہے کہ سنت تو بغیر تو نہیں بدا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آج تو بعد انج نہیں آکھنا سنت ہے یہ کوئی ضروری ہے. سنت ضروری نہیں ہوتی. بندہ نہ کہ میں داڑھی رکھ لو یہ کوئی ضروری ہے؟ سنت ہے یہ نا. میں یہ ہے تو سنت ہے. کبھی نا حج دا موسم ہے تے درخواستہ ہو رہی ہیں تے حج تے چلو تے آدھنے جی نہیں حج تک بچے میرے جوان ہو گئے نا جب میں حج تے نہیں جانا میں فرض ادا کرنا بچہ دا. میں کہ کی کرنا ہی؟ یعنی فرض ادا کرنا. میں کرنا کی ہے فرض؟ یعنی نکاح کرنا بچے دی شادی کرنی ہے. میں کہ شادی نکاح سنت نہیں یعنی نہیں فرض ادا کرنا. میں کہا اچھا تیری مرضی ہے جی سنت نو فرض کہی جائے تیری مرضی ہے. جدوں دل کرے سنت نو فرض کہہ چھڑے ہو تو جدوں تو تیرا دل کرے ادوں فرض نو بھی تو سنت کہہ چھوڑے. رفع دین کوئی ضروری ہے؟ ان پتہ لگ گیا نہیں رفع دین ضروری ہے یا نہیں. رفع دین کوئی ضروری ہے. اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی. رفع دین تو بغیر کیا نماز نہیں ہوندی. یہ نواں سوال آیا پاکستان کیا رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی؟ کیا رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی؟ تھوڑا کی فتوہ ویسے تھوڑے کو پوچھ لو علماء کو نہیں تھوڑے کو تسی کیا تو نہیں ہوندی؟ چلو بڑے پکے بابی دو ہی بیٹھے ہو. من لگ رفع دین تو بغیر نماز نہیں. میں نہیں کہہ رہے میں تسی کہہ رہے ہو میں نہیں. میرا نہیں فتوہ. بعد ہی میں علماء پڑھے ہوئے بتو کہ تو لے آندہ فتوہ. میرا موقف ہے کہ رفع دین تو بغیر نماز نہیں. یہ تسی کہہ رہے ہو. میں صرف نماز تک میرا اگا تو اٹھا فتوہ ہے. میرا فتوہ اس تو ہٹ کے ہوئے وہ تو میں کہ دینا ہون تو اٹھا فتوہ سن لیا کہ رفع دین تو بغیر نماز. چلو ٹھیک ہے تو اٹھا بھی فتوہ ٹھیک ہے. میں نہ کوئی فتوہ پوچھ رہے ہیں علماء کو نہیں. رفع دین تو بغیر نماز اے تسی آندھو رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی. جیڑا بندہ توڑا پوچھے کہ کیا رفع دین یار ایویں رولا پایا مولوی رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی
तुस आखना रफीदैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, ते वो सवाल पूछे तुस जवाब देना रफीदैन तो बगैर नमाज शुरू ही नहीं होंदी। वो आंदा रफीदैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, मैं शुरू ही नहीं होंदी। आंदा रफीदैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, मैं कहा शुरू ही नहीं होंदी। रफीदैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, मैं कहा शुरू ही नहीं होंदी। शुरू ही नहीं होंदी हो सी ते तां जे शुरू हो सी ते तां जे शुरू हो सी ते रफीदैन तो बगैर नमाज। रब नूं पता सी 15वीं सदी आउणी है, मौलवी आवना है, तो उन्हें कहना है कि रफीदैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी। रब ने इंज रफीदैन नूं नमाज का हिस्सा बनाया है कि शुरू ही रफीदैन नाल की थी। नमाज शुरू कितों होंदी है? बोलो, नमाज कितों शुरू होंदी? जब तक सारा दुनिया ले हदीस न बने नमाज शुरू ही नहीं हो सकती। सारी दुनिया मनदी है रफल यदैन मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। इंज हथ खड़े करके खड़े बरेलवी देवबंदी आल दी सारे हत्ता के शिया भी इंज हथ करके खड़ा है, मनदा पिया कि रफ़ यदैन मेरे पैगंबर दी, उची बोलो रफ़ यदैन पैगंबर दी सुन्नत है। जेड़ा कवे रफ़ यदैन बगैर नमाज नहीं होंदी, तुसी अगे करो हो नहीं तो दूर की गल है, तो शुरू ही नहीं होंदी है, तो नमाज होंदी है कि शुरू होंदी है किस तो बोलो? नमाज दे अव्वल रफ़ुल यदैन, नमाज दी इब्तिदा रफ़ुल यदैन, नमाज दी असास रफ़ुल यदैन, नमाज दा शुरू रफ़ुल यदैन, नमाज दी ज़ीनत रफ़ुल यदैन, नमाज दा हुस्न रफ़ुल यदैन, नमाज दा जमाल रफ़ुल यदैन। अहले हदीस दा शियार ते पहचान, हमारा शियार और हमारी पहचान उची बोलिए कि रफ़ुल यदैन रफ़ुल यदैन। कहने लगे नहीं असा ये रफ़ुल यदैन तो नहीं पूछा। मैं कहा अच्छा हुण समझ आई, तुस ये नहीं पूछा? जाने नहीं, मैं केड़े शरीफ हो जेड़ा दिल करे पुछ दिओ, जेड़ा थोड़ा दिल ना करे ना पुछ दिओ। तुहाडे असीं पुछण दे पवंजा सगों ये रफ़ुल यदैन पुछा। मैं केड़ा पुछा? जिन्हें रकू हालत, मैं कहा पहले ना पहले हाल कर लई। रकू वाले तो रकू ते जसा ते पहले क्याम तो शुरू कर रहे, फिर शुरू होंदा पे जने जी होंदा पे। मैं क्या इस तो बगैर नमाज जने शुरू नहीं हो सकती। मैं क्या इदी हसीयत की है जने फर्ज है। मैं कहा अच्छा फर्ज है जने जी, ते रकू वाला जने तुसी दसो। मैं क्या फर्ज है जने पहला रफ़ यदैन सुन्नत है। मैं क्या रकू वाला भी सुन्नत है। जने पहला मुस्तहब है, मैं रकू वाला भी मुस्तहब है। जने ये जायज़ है, मैं क्या वो भी जायज़ है। जने हजूर ने हमेशा किया, मैं क्या वो भी हजूर ने हमेशा किया। जने ये रफ़ यदैन जरूरी है, मैं क्या वो भी जरूरी है। जने उस तो बगैर नमाज हो जाती है, उस तो बगैर मैं इस तो बगैर भी हो जाती। जने तुसी वो छाड़ दो, मैं तुसी ये छाड़ दो। जेड़े जवाब तुसी दसो मैं तो इस जवाब दे विच रख सा सारी जिंदगी। जैसे जवाब वैसे, जैसे सवाल वैसे जवाब। ये पहला रफ़ुल यदैन ज़रूरी, उलमा इकराम मौजूद ने जिन लफ्ज़ां नाल, जिन अल्फाज के साथ, जिन सीगों के साथ पहला रफ़ुल यदैन साबित है, उन्हीं सीगों के साथ, उन्हीं अल्फाज के साथ रुकू से सर उठाते हुए, रुकू जाते हुए, 2 रकत पढ़ के उठते हुए, तीनों मवाक़ि पे रफ़ुल यदैन उन्हीं अल्फाज उन्हीं सीगों से साबित है। जिन सीगों से रफ़ुल यदैन पहला हमेशा हुआ है, उन्हीं सीगों से आगे हदीस में मौजूद है। उसका तुम इनकार क्यों करते हो? सुन लो, ये ऐसी सुन्नत है जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का फतवा है, जो रफ़ यदैन नहीं करता उसकी नमाज में नक्स है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नाकिस है। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे से बोलना तर्क कर दिया था जो बंदा रफ़ुल यदैन पर किसी दोस्त से, अपने भाई से नाराज था, गुस्से में आता था। फरमाया रफ़ुल यदैन पर जो नाराज हो, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उस बंदे को बुलाना नहीं पसंद करते, पास बिठाना पसंद नहीं करते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रफ़ यदैन न करने वाले को नमाज पढ़ते देखते और रुकू जाता, रफ़ यदैन न करता तो कंकरियां उठा के मारते। साड़ी शराबत वेखो असां ये सुन्नत दा अमल करना है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। वक़्त आना है ऐसा करना है। अजे तक असी तो साड़ी शराबत वेखो कि रफ़ुल यदैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। 1.5 लाख सहाबा में एक सहाबी रसूल का नाम लीजिए सही सनद के साथ,
جنابی روایت موجود ہو کہ اس نے نماز پڑھی اور رفع الیدین نہ کیا ہو، میرا دعویٰ ہے کہ 1.5 لاکھ قریب صحابہ ہے، ان میں سے ایک صحابی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ امام بخاری نے اسی بنیاد پہ جزء رفع الیدین میں دعویٰ کی ہے، لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، پیغمبر کے صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ تابعین میں سے کوئی ثقہ تابعی نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ تبع تابعین میں کوئی ثقہ تبع تابعی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ کوئی ثقہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام سفیان، عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دیگر محدثین، امام عبدالرزاق، امام ابن ابی شیبہ، کوئی ایک امام کا نام لیجئے جو محدث بھی ہو، ثقہ بھی ہو اور اس کی نماز میں رفع الیدین نہ ہو۔ جس طرح صحابہ کی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں تھی۔ اور اگلی بات سن لیجئے کہنے والوں، پیغمبر شروع میں کیا کرتے تھے، بعد میں چھوڑ گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوڑنا دیکھا کس نے؟ تاریخ کون سی؟ وقت کون سا؟ راوی کون ہے؟ کب چھوڑا پیغمبر نے؟ پیغمبر کے ساتھ مل کے آخری نماز صدیق اکبر نے پڑھی ہے۔ وہ پیغمبر کے زندگی کے بعد رفع الیدین کے قائل بھی تھے، عامل بھی تھے اور اس کے استاد بھی تھے، سکھاتے تھے اپنے نواسوں کو، بیٹوں کو، اپنے نواسوں اور پوتوں کو کہ رفع الیدین پیغمبر کی سنت ہے۔ سیدنا عمر پیغمبر کی وفات کے بعد رفع الیدین سکھاتے رہے اور کرتے رہے۔ سیدنا عثمان شیر خدا، محبوب خدا، سیدنا علی، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت وائل بن حجر، حضرت مالک بن حویرث، ابو موسیٰ عشری، عقبہ بن عامر، تمام صحابہ رفع الیدین کے راوی رہے۔ رفع الیدین حضور کے بعد بیان کرتے رہے، محدثین کتابیں لکھتے رہے۔ ہمیں سنت پر عمل کی وجہ سے مساجد سے نکالا گیا، ہمیں سنت پر عمل کی وجہ سے میرے اسلاف کو دھکے دے کے مسجدوں سے نکال دیا گیا، داڑھیوں کو نوچا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ اس سنت کی وجہ سے آج ہمیں ترس دینے لگے ہو کہ ہم اس سنت کو چھوڑ دیں، اس سنت کی تحقیر کرے، اس سنت کو معمولی جانے۔ سن لو قیامت تک پیغمبر کی نماز بھی محفوظ رہے گی، رفع الیدین بھی محفوظ رہے گا۔ اہل حدیث جب تک ہے، ہمارا وجود ہی رب نے قیامت تک رکھنا ہے اور محمد کی سنت کے قائم رکھنے کے لیے اہل حدیث بھی رہیں گے اور میرے محمد کی ہر سنت بھی قیامت تک قائم رہے۔ کافروں پر حاویہ وما ادراک، اور سمجھ آندی بھی، وما ادراک ما ہی نارن حامیہ۔ رفع الیدین نبی علیہ السلام نے سنت پیاری، سنت قائم رہے گی۔ اہل حدیث ایسے عظیم لوگ نے جنہاں اے انگلی دا اشارہ نہیں چھوڑا 1450 سال۔ 10 انگلیوں کا اشارہ کیسے چھوڑ دیں؟ جو اس سنت کو نہ چھوڑیں وہ اس سنت کو کیسے چھوڑ دیں؟ جنہاں 1450 سال گزرن دے باوجود فجر دی نماز تو پہلے 2 سنت پڑھ کے لیٹنا نہیں چھوڑا، سنت سمجھ کے لیٹ رہنے کہ سنت نہ مٹے۔ جنہاں رفع الیدین دے ساتھ ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کی سنت کو زندہ رکھا۔ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے فاتحہ خلف الامام کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے دوری اقام اذان کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے اقاری اقامت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے جاری جنازے کی سنت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے پاؤں سے پاؤں جوڑنا نماز میں سنت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے اونچی آمین والی سنت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے غیبانہ جنازے کی حدیث کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے
جرابوں پر مسح کی حدیث کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے سفر میں زور عصر کی نماز کو اکٹھا کرنے کی سنت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے سفر میں بارش کے اندر دو نمازوں کو جمع کرنے والی حدیث کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے بارش کے دوران الا صلوا فی الرحال اذان کے اندر الفاظ کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے 8 تراویح والی سنت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے حمدن کثیرن والی روایت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے اللہم اہدنی فی من ہدیت والی دعا کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے اللہم باعث بینی والی سنت الفاظ مسنون کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو اور دعا پڑھنے کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے جناب 1 رکعت پڑھ کے دوسری سے اٹھنے سے پہلے جناب جلسہ استراحت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل حدیث جنہوں نے ایک حدیث پر حتیٰ کہ اپنی پگڑی پر مسح کرنے کی سنت کو زندہ رکھا؟ کون ہے اہل الحدیث جنہوں نے ایک ادائے رسول کو، ایک افعال رسول کو، ایک عمل رسول کو، ایک آپ کی ادا کو زندہ رکھا ہے؟ یاد رکھو یہ طلباء جو آج اس جامعہ سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، وہ حفاظ، وہ قراء اور وہ فضلاء جامعہ، سن لیں میرے پیغام کو، جماعت کو آپ کی ضرورت ہے، مسلک کی آپ کو ضرورت ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ مسلحات مدانت کو چھوڑ کے آگے بڑھیے، جماعت آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ ہمارے ملک کے اندر فتنوں کے جناب دور میں فتنوں کے خاتمے کے لیے ہم کمر بستہ ہو چکے ہیں، آپ آگے بڑھیے۔ اگر میں کہاں کرتا ہوں اے حفاظ قراء، تمہارے سینے مبارک ہوں جن کے ذریعے قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا۔ اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، تمہارا عمل، تمہارا وجود جو ہے یہ اللہ کی حجت ہے، تم اللہ کی حجت ہو، تم اس دنیا میں اللہ کی نشانی ہو۔ اسلام کی بقا کے لیے تمہارے وجود کا باقی رہنا زندہ ہے۔ قرآن قراء کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا اور ہر حدیث قیامت تک اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ خطاب علامہ الیاس مدنی صاحب کا ہوگا، سارے آباد۔